بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت اور نصیحت ملتی ہے۔ میں نے اپنے رب اللہ سے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، وہ مجھے مل گئی تھی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو نہلایا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوا کرو، شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں آ جائے کہ غمگین آدمی جسے آخرت کا غم ہو، اللہ کی سوچ میں رہتا ہے اور خیر کا امیدوار رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بیماروں کی عیادت کیا کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور غم کر رہے تھے۔ حکیم صاحب لوگوں کو نصیحت دینے لگے کہ تم اپنے اوپر غم کیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ تو چلا گیا اور 3 مصیبتوں سے بچ گیا۔ پہلی مصیبت، اب اس کو ملک الموت یعنی جان نکالنے والے فرشتے کا ڈر نہیں رہا۔ دوسری، موت کی سختی نہ آئے گی۔ تیسری، بری موت کا ڈر چلا گیا۔ لہٰذا تم اپنی سوچو کہ یہ تینوں سخت چیزیں تم پر آنے والی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا، اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کا نور سینے میں داخل ہونے کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس دھوکے کے گھر سے دور سدا رہنے والے گھر کی اور جانے اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی، جن میں سے ایک میں تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک انصاری نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو لوگ موت کو زیادہ یاد کرنے والے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا انعام اور مرتبہ لے اڑے۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرنے سے انسان کی امیدیں اور منچاہی کم ہو جاتی ہے۔ موت کی تیاری کرنے کی وجہ سے اس نہ رہنے والی اور ختم ہونے والی دنیا سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری آدمی کو مال کی زیادتی اور لالچ سے روکتی ہے کہ آدمی دھوکے بازی، ڈنڈی مار کے ظلم، ناانصافی کر کے جھوٹ بات کرنا اور طرح طرح کی مکاریاں کر کے اپنی جان پر گناہوں کے ڈھیر لاد کر اور دھن کے خزانے جمع کر کے وارثوں کو دے کر چلا جاتا ہے، بلکہ پیچھے رہ جانے والے کے منہ میں غلط نوالا دے کر چلا جاتا ہے، ان کے منہ میں جہنم کی آگ بھر کر چلا جاتا ہے، جو بعد میں ان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ لیکن آدمی کو موت یاد رہے اور اپنے مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب سے ناجائز اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کا مال بھی آخرت میں مددگار بنتا ہے۔ موت کی یاد آدمی کو توبہ پر ابھارتی ہے، دوسروں پر ظلم، غلط طریقے سے مال کھانے اور ان کے حق مارنے سے روکتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہوں اور روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی یہی تدبیر ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے تو ہر رنج و غم سے ہر وقت آزاد رہے۔ اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچائے، آمین، اور موت کی تیاری مرنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔